इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला सवाल ये है कि दौलत के वो कौन से खुफिया असूल हैं जो हर कोई नहीं जानता। आज हम इसी सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। मुहर्रिक चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुशामदीद। ये मुहर्रिक वो चैनल है जहां मुस्तकबल के तमाम कामयाब लोगों को मजीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। इस सवाल के जवाब में बहुत सारे असूल मिलते हैं, मगर उनमें से बहुत सारे असूल ज्यादातर लोग जानते हैं, इसलिए वो तो खुफिया ना हुए। हमने छांटी करके आपके लिए 15 ऐसे खुफिया असूल निकाले हैं जिनको ज़हीन लोग जानते हैं और अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, पैसा एक खेल है। पैसा कमाना कोई पैदाइशी टैलेंट या जादू नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा खेल है जिसके अपने असूल, ज़वाबित और तकनीकें हैं। जब आप शतरंज या क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं तो इब्तिदा में आपको हार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप असूलों से नावाकिफ होते हैं। लेकिन वक्त और मश्क के साथ आप इस खेल के माहिर बन जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह दौलत बनाने का भी एक निजाम है, एक खेल है। अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये आपका कसूर नहीं, लेकिन अगर आपने पैसे के खेल के असूल सीखने से इनकार कर दिया है तो ये मुकम्मल तौर पर आपकी नाकामी है। इस खेल को सीखने के लिए आपको मार्केट, कैश फ्लो, सेल्स और इंसानी नफ्सियात का मुतालिया करना पड़ता है। इसे एक बोझ या नामुमकिन पहाड़ समझने की बजाय एक दिलचस्प चैलेंज के तौर पर देखें। जब आप पैसे को एक गेम समझकर खेलते हैं तो नाकामी पर आप दिल बर्दाश्ता नहीं होते, बल्कि अपनी हिकमत अमली तब्दील करते हैं। दौलतमंद लोग इस खेल के मास्टर हैं और वो जानते हैं कि किस वक्त कौन सी चाल चलनी है। नंबर 2, पैसे से नफरत न करें। हमारे मुआशरे में एक बहुत बड़ी गलत फहमी ये पाई जाती है कि पैसा हर बुराई की जड़ है या तमाम अमीर लोग बेईमान होते हैं। ये दरअसल एक गरीबाना ज़हनियत की अक्कासी है। इंसानी नफ्सियात का एक सादा सा असूल है, आप जिस चीज से नफरत करते हैं वो कभी आपके पास नहीं आती। अगर आप लाशौरी तौर पर पैसे को बुरा समझते हैं तो आपका दिमाग कभी भी पैसा कमाने के मौके तलाश नहीं करेगा। अमीर लोगों को गालियां देने या उनकी कामयाबी पर हसद करने की बजाय उनकी मेहनत और हिकमत अमली को सराहना सीखें। पैसा बजाते खुद ना अच्छा है और ना बुरा, ये सिर्फ एक मैग्नीफायर है। अगर एक अच्छा इंसान अमीर होता है तो वो अपने पैसे से हस्पताल और स्कूल बनाता है, और अगर एक बुरा इंसान अमीर होता है तो वो उसे बुराई के लिए इस्तेमाल करता है। लिहाजा पैसे के बारे में अपने अंदरूनी अकायद को दुरुस्त करें, इसे आजादी, फलाह और ताकत का जरिया समझें, ताकि आपका जहन इसे हासिल करने के लिए पूरी तरह मुतहरिक हो सके। नंबर 3, डबल करने का असूल। दौलत बनाने का सफर अक्सर औकात बहुत तवील और नामुमकिन नजर आता है, खास तौर पर जब आपका हदफ बहुत बड़ा हो। लेकिन डबल करने का असूल इस मुश्किल को इंतहाई आसान रियाजी में बदल देता है। आपको एक ही रात में करोड़पति बनने की जरूरत नहीं है। आपका हदफ सिर्फ ये होना चाहिए कि जो रकम आपके पास इस वक्त मौजूद है इसे किस तरह दुगना यानी डबल किया जाए। अगर आपके पास 50,000 रुपए हैं तो आपकी पूरी तवज्जो और तवानाइयां सिर्फ इस बात पर होनी चाहिए कि इसे 1 लाख में कैसे बदला जाए। जब वो 1 लाख हो जाए तो अगला हदफ इसे 2 लाख करना हो। दुनिया के बड़े बड़े सरमायाकार इसी असूल पर काम करते हैं। वो अपने सरमाए को मुख्तलिफ जगहों पर लगाकर इसे मल्टीप्लाई करते हैं। हर बार जब आप अपनी रकम डबल करते हैं आपकी मालियाती जहानत में इजाफा होता है। बतदरीज इजाफे का ये असूल आपको बगैर किसी शदीद जहनी दबाव के एक बहुत बड़ी दौलत तक पहुंचा देता है। नंबर 4, पैसे को काम पर लगाएं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि पैसे को बैंक अकाउंट, तिजोरी या कमेटी में महफूज रखना ही सबसे बड़ी अक्लमंदी है, लेकिन हकीकत ये है कि तिजोरी में पड़ा हुआ पैसा एक सुस्त और बोर मजदूर की तरह है जो कोई काम नहीं कर रहा। अफरातेजार यानी महंगाई की वजह से आपके रखे हुए पैसे की कदर रोज बरोज कम होती जा रही है। पैसे का असल मकसद हरकत में रहना है। एक कामयाब सरमायाकार अपने हर 1 रुपए को एक फौजी समझता है जिसे वो मार्केट के मैदान में बेचता है ताकि वो मजीद कैदी, मजीद पैसा पकड़ कर लाए। अपने पैसे को कभी फारिग ना बैठने दें। इसे किसी छोटे कारोबार, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट या किसी ऐसे हुनर में लगाएं जहां से आपको मुस्तकिल मुनाफा मिलता रहे। पैसा जब गर्दिश में रहता है तो ये एक ताकतवर
دریا کی طرح بن جاتا ہے جو اپنے ساتھ مزید دولت بہا کر لاتا ہے۔ اسے تجوری میں قید کر کے مارنے کی بجائے سرمایہ کاری کے میدان میں دوڑنے کی عادت ڈالیں۔ نمبر 5، خفیہ بحرانی اکاؤنٹ۔ زندگی غیر متوقع ہے اور کاروباری دنیا میں کسی بھی وقت کوئی بھی بڑا طوفان آ سکتا ہے۔ عام طور پر لوگ بچت تو کرتے ہیں لیکن وہ بچت سب کی نظروں میں ہوتی ہے۔ خفیہ بحرانی اکاؤنٹ ایک ایسا فنڈ ہے جس کے بارے میں آپ کی فیملی، آپ کے دوستوں اور بزنس پارٹنر تک کو علم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وہ رقم ہے جسے آپ نے روزمرہ کے اخراجات، چھٹیوں یا کسی عام مشکل کے لیے نہیں رکھا، بلکہ یہ فنڈ صرف اور صرف بقا یعنی سروائیول کے لیے ہے۔ جب کوئی ایسا وقت آ جائے کہ کاروبار بالکل ڈوب جائے، کوئی اچانک قانونی مسئلہ کھڑا ہو جائے یا معیشت مکمل طور پر بیٹھ جائے، تب یہ فنڈ آپ کو سڑک پر آنے سے بچاتا ہے۔ یہ خفیہ فنڈ آپ کو ایک عجیب سا نفسیاتی سکون اور دلیری دیتا ہے۔ آپ بڑے فیصلے کرتے وقت گھبراتے نہیں، کیونکہ آپ کے لاشعور کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر سب کچھ تباہ بھی ہو گیا تب بھی آپ کے پاس ایک ایسا خفیہ ہتھیار موجود ہے جو آپ کو دوبارہ کھڑا کر دے گا۔ نمبر 6، فرسٹ کلاس کا دھوکہ۔ یہ ایک بہت عام نفسیاتی بیماری ہے کہ جیسے ہی انسان کے پاس تھوڑا سا پیسہ آتا ہے وہ فوراً اپنا لائف سٹائل اپ گریڈ کر لیتا ہے۔ مہنگے کپڑے، لیٹسٹ آئی فون اور فرسٹ کلاس کے سفر آپ کو وقتی طور پر امیر تو دکھا سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کو حقیقت میں غریب کر رہے ہوتے ہیں۔ اسے لائف سٹائل انفلیشن کہتے ہیں۔ جب تک آپ کے اثاثے اتنے مضبوط نہ ہو جائیں کہ ان سے آنے والا غیر فعال منافع یعنی پیسو انکم آپ کی عیاشیوں کا بوجھ اٹھا سکے، تب تک ایک عام انسان کی طرح زندگی گزاریں۔ وہ پیسہ جو آپ فرسٹ کلاس ٹکٹ یا مہنگی گھڑی پر اڑا رہے ہیں، وہی پیسہ اگر آپ اپنے بزنس کی مارکیٹنگ یا اپنی ٹیم کو بڑھانے پر لگائیں تو وہ آپ کو 10 گنا زیادہ کما کر دے گا۔ اصلی امیر لوگ دکھاوے پر نہیں بلکہ اثاثے بنانے پر یقین رکھتے ہیں۔ فرسٹ کلاس کا دھوکہ آپ کے سرمایہ کو نچوڑ لیتا ہے، اس لیے اپنی انا کی تسکین کی بجائے اپنے کاروبار کی پرورش پر پیسہ خرچ کریں۔ نمبر 7، اپنا کھیل کھیلیں۔ دولت کی دوڑ میں سب سے بڑی غلطی اپنا موازنہ دوسروں سے کرنا ہے۔ سوشل میڈیا نے اس بیماری کو مزید بڑھا دیا ہے۔ یہاں ہر شخص اپنی کامیابی کا ڈنڈورا پیٹ رہا ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ ہر شخص کی شروعاتی لکیر، حالات، تجربہ اور خطرہ مول لینے کی صلاحیت بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اگر آپ کا کوئی دوست کرپٹو کرنسی یا ریئل اسٹیٹ میں راتوں رات امیر ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی اپنا سب کچھ بیچ کر اسی کام میں کود پڑیں۔ آپ کو نہیں معلوم کہ اس شخص نے اس کے پیچھے کتنی ناکامیاں صحیح ہیں یا اس کا بیک اپ کیا ہے۔ ہمیشہ اپنا کھیل کھیلیں، اپنے وسائل، اپنی صلاحیتوں اور اپنی مارکیٹ کے مطابق فیصلے کریں۔ کسی اور کی کامیابی سے حسد کرنے کی بجائے اپنی رفتار اور اپنی سمت پر توجہ مرکوز رکھیں۔ جو شخص دوسروں کی پچ پر جا کر ان کا کھیل کھیلنے کی کوشش کرتا ہے وہ اکثر اپنا بھاری نقصان کر بیٹھتا ہے۔ نمبر 8، پیسہ بنانے والوں کی صحبت۔ ایک پرانی اور سچی کہاوت ہے کہ اگر آپ 5 کروڑ پتی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں تو 6 کروڑ پتی آپ ہوں گے۔ انسانی ذہن اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے حد متاثر ہوتا ہے۔ اگر آپ کی صحبت ایسے لوگوں کی ہے جو ہر وقت مہنگائی، بے روزگاری اور قسمت کا رونا روتے ہیں تو آپ کا ذہن بھی اسی منفی سمت میں سوچے گا۔ اس کے برعکس جب آپ دولت بنانے والوں، سرمایہ کاروں اور کامیاب کاروباری لوگوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو آپ کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پیسے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ ان کی گفتگو میں آئیڈیاز، مارکیٹ کے رجحانات اور ترقی کے منصوبے ہوتے ہیں۔ ان کی صحبت آپ کے اندر کے خوف کو ختم کرتی ہے اور آپ کا ویژن وسیع کرتی ہے۔ پیسہ بنانے والے لوگوں سے دوستی کریں، ان کی ذہنیت کو اپنائیں اور ان کے نیٹ ورک کا حصہ بنیں۔ یہ صحبت آپ کے لیے وہ دروازے کھول دے گی جن تک اکیلے پہنچنا آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ نمبر 9، بحران میں موقع تلاش کریں۔ عام لوگ جب معاشی بحران، جنگ یا مارکیٹ کریش کا سنتے ہیں تو وہ خوف کے مارے اپنا سرمایہ سمیٹ کر چھپ جاتے ہیں، لیکن ایک ذہین سرمایہ کار کی نظر میں بحران دراصل موقع کا دوسرا نام ہے۔ جب مارکیٹ میں خوف و ہراس پھیلتا ہے تو لوگ گھبراہٹ میں اپنے قیمتی اثاثے، پراپرٹیز اور شیئرز کو اونے پونے داموں بیچنے لگتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب چیزیں اپنی اصل مالیت سے بہت کم قیمت پر دستیاب ہوتی ہیں۔ دولت مند لوگ بحران کے وقت کے لیے ہمیشہ نقد رقم بچا کر رکھتے ہیں،
جب ہر طرف خوف بکھرا ہو اور لوگ مارکیٹ سے بھاگ رہے ہوں، وہ تب خریداری کرتے ہیں۔ وہ سستے داموں اثاثے خرید کر ہولڈ کر لیتے ہیں، اور جب حالات معمول پر آتے ہیں اور قیمتیں دوبارہ بڑھتی ہیں تو وہ کئی گنا منافع کماتے ہیں۔ بحران سے ڈرنے کی بجائے اسے ایک موقع سمجھیں اور اس کے لیے پہلے سے ذہنی اور مالی طور پر تیار رہیں۔ نمبر 10، سیاسی اور معاشی تبدیلیوں پر نظر۔ معیشت اور سیاست کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ دنیا میں کوئی بھی بڑا کاروبار سرکاری پالیسیوں، ٹیکسز اور حکومتی فیصلوں سے الگ تھلگ رہ کر ترقی نہیں کر سکتا۔ ایک کامیاب کاروباری شخص ہمیشہ اپنے ملک اور بین الاقوامی سیاسی حالات پر گہری نظر رکھتا ہے۔ حکومت کا بجٹ، نئی ٹیکس پالیسیاں، امپورٹ ایکسپورٹ پر پابندیاں اور سود کی شرح براہ راست آپ کے منافع پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ حکومت کس شعبے کو سبسڈی دینے والی ہے تو آپ پہلے سے اس سیکٹر میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کو علم ہو کہ کس چیز پر ٹیکس بڑھنے والا ہے تو آپ اپنی حکمت عملی تبدیل کر سکتے ہیں۔ سیاستدانوں کے فیصلوں، نئے قوانین اور قومی پالیسیوں کا بغور مطالعہ کرنا آپ کو مارکیٹ میں دوسروں سے ایک قدم آگے رکھتا ہے۔ یہ آپ کو وہ بصیرت دیتا ہے جس سے آپ نقصان سے بچ سکتے ہیں اور نئے رجحانات کا بر وقت فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ نمبر 11، بڑے چیک سے ہوشیار رہیں۔ بڑے چیک کا سنڈروم ایک ایسی نفسیاتی حالت ہے جو اکثر لوگوں کو مالی تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ جب کسی شخص کو اچانک کوئی بڑی رقم مل جائے، جیسے کوئی بڑا بونس، وراثت یا کسی پراپرٹی کی فروخت کا منافع، تو اس کا دماغ جوش میں آ کر فوراً اسے خرچ کرنے کے بہانے تراشنے لگتا ہے۔ وہ نئی گاڑی، بڑا گھر یا مہنگی چھٹیاں پلان کر لیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ ایک سیانے سرمایہ کار کا اصول یہ ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی بڑی رقم اکٹھی آ جائے تو اسے فوری طور پر خرچ نہ کریں، بلکہ چند مہینوں کے لیے اسے محفوظ کر لیں تاکہ آپ کے جذبات ٹھنڈے ہو سکیں۔ اس بڑے چیک کو لاٹری سمجھنے کی بجائے اسے اپنے انویسٹمنٹ پورٹ فولیو کا حصہ بنائیں۔ اس رقم کو ایسے اثاثوں میں لگائیں جو آپ کو مسلسل آمدنی فراہم کرے۔ اصل جیت اس بڑی رقم کو اڑانا نہیں، بلکہ اسے ایک ایسی مشین میں تبدیل کرنا ہے جو آپ کے لیے روزانہ کی بنیاد پر مزید پیسے بنائے۔ نمبر 12، ٹائمنگ کی اہمیت۔ دولت کے کھیل میں صحیح وقت پر کیا گیا صحیح فیصلہ ہی آپ کی جیت اور ہار کا تعین کرتا ہے۔ بزنس اور سرمایہ کاری میں ہمیشہ متحرک رہنا اور ہر وقت پیسے لگاتے رہنا عقل مندی نہیں ہے۔ کبھی کبھار مارکیٹ اس پوزیشن میں ہوتی ہے کہ وہاں کوئی بھی قدم اٹھانا سراسر نقصان ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں کچھ نہ کرنا اور محض خاموشی سے مارکیٹ کا مشاہدہ کرنا ہی سب سے بہترین حکمت عملی ہوتی ہے۔ ایک شکاری کی طرح آپ کو درست وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ صحیح وقت پر مارکیٹ میں داخل ہوتے ہیں اور صحیح وقت پر منافع لے کر باہر نکل جاتے ہیں تو آپ کا تھوڑا سا سرمایہ بھی آپ کو بہت بڑا منافع دے سکتا ہے۔ اس کے برعکس غلط وقت کی گئی کروڑوں کی سرمایہ کاری بھی ڈوب سکتی ہے۔ ٹائمنگ کو سمجھنے کے لیے آپ کو مارکیٹ کے سائیکل، لوگوں کی نفسیات اور معاشی اشاریوں پر گہری نظر رکھنی پڑتی ہے۔ صبر اور درست وقت کا انتخاب ایک بہت بڑی مہارت ہے۔ نمبر 13، لیوریج کا درست استعمال۔ دنیا کا کوئی بھی انسان اکیلے اپنے زورے بازو پر ارب پتی نہیں بن سکتا۔ ایک انسان کے پاس دن میں صرف 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور اس کی توانائی محدود ہے۔ دولت بنانے کا سب سے بڑا راز لیوریج کا استعمال ہے۔ لیوریج کا مطلب ہے کم ترین ذاتی محنت سے زیادہ نتائج حاصل کرنا۔ یہ کئی طریقوں سے کیا جا سکتا ہے۔ آپ ٹیکنالوجی یعنی سافٹ ویئرز، اے آئی، آٹومیشن کا استعمال کر کے وہ کام منٹوں میں کر سکتے ہیں جو انسانوں کو مہینوں میں کرنے پڑتے ہیں۔ آپ دوسروں کے پیسے یعنی او پی ایم کو استعمال کر کے اپنا کاروبار بڑھا سکتے ہیں۔ آپ دوسروں کے وقت اور تجربے او پی ٹی کو کرائے پر لے سکتے ہیں، یعنی ایک شاندار ٹیم بنا سکتے ہیں۔ جو شخص لیوریج کا جادو سیکھ جاتا ہے وہ خود کام نہیں کرتا، بلکہ وہ سسٹمز، لوگوں اور ٹیکنالوجی سے کام لیتا ہے۔ یہی وہ طریقہ ہے جس سے آپ کا کاروبار ایک دکان سے نکل کر بین الاقوامی سطح تک پھیلتا ہے۔ نمبر 14، مستقل مزاجی۔ راتوں رات کامیابی ایک بہت بڑا افسانہ ہے۔ میڈیا ہمیشہ ان لوگوں کو دکھاتا ہے جو اچانک مشہور یا امیر ہو گئے، لیکن اس اچانک کامیابی کے پیچھے چھپی ہوئی 10-15 سالوں کی خاموش محنت کوئی نہیں دیکھتا۔
मुआशी खेल में हकीकी जीत उसकी होती है जिसके आसाब मजबूत हों और जो मैदान में तवील अरसे तक टिका रहे। इसे मुस्तकिल मिजाजी यानी कंसिस्टेंसी कहते हैं। जो लोग जल्दबाजी में शॉर्टकट ढूंढते हैं वो अक्सर जुए, फ्रॉड या गलत स्कीमों का शिकार होकर अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं। कंपाउंडिंग का जादू भी सिर्फ तवील अरसे में अपना असर दिखाता है। अगर आपने कोई कारोबार या सरमायाकारी शुरू की है तो उसे फलने फूलने का वक्त दें। नुकसानात और वक्ती नाकामियों से घबरा कर मैदान मत छोड़ें। रोजाना की बुनियाद पर छोटे और मुस्तकिल कदम उठाएं। 10 साल बाद आपका मुआवजा इन लोगों से होगा जिन्हें आज आप अपना आइडियल समझते हैं। नंबर 15, सीखना कभी ना छोड़ें। इल्म वो वाहिद हथियार है जो आपकी सरमायाकारी में खतरे को कम से कम करता है। दुनिया के सबसे कामयाब सरमायाकार जैसे वारन बफे या रे डालियो किसी हादसे की वजह से अमीर नहीं हुए। उनकी कामयाबी के पीछे गहरा मुतालिया और सालों का तजुर्बा है। सीखने का अमल कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। उन लोगों की किताबें पढ़ें, उनके इंटरव्यू सुने और ये समझने की कोशिश करें कि वो फैसलों से पहले मार्केट का तज्जिया कैसे करते हैं, वो रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं और नाकामी से कैसे उबरते हैं। जब आप इन कामयाब दिमागों के फलसफे का मुताला करते हैं तो आपको उनकी गलतियों से सीखने का मौका मिलता है और आप वो महंगी गलतियां करने से बच जाते हैं जो वो कर चुके होते हैं। याद रखें, आप जितना ज्यादा सीखते हैं आप इतना ही ज्यादा कमाते हैं। अपने इल्म पर की गई सरमायाकारी दुनिया की सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श सरमायाकारी होती है। दौलत के 15 खुफिया असूल आपके सामने रख दिए गए हैं। ये अब खुफिया नहीं रहे। इन पर अमल करना और अपनी जिंदगी बेहतर करना आपका काम है। उम्मीद है कि आप अमल करेंगे और अपनी जिंदगी बेहतर करेंगे। मुहर्रिक को सुनते रहिए क्योंकि आपकी कामयाबी तक हम हैं आपके साथ।